جی دوستوں، یس فاشسٹ ہیز گون بٹ فیشزم ہیز ٹو گو. خان صاحب چلے گئے. خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے. خان صاحب کو کسی بیرونی سازش نے ان کے عہدے سے محروم نہیں کیا. یہ خان صاحب تھے جو اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکے. جی خان صاحب، آپ اور آپ کی سیاست اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکے. آپ نے فیشزم کی بنیاد رکھی، آپ نے فیشسٹ سیاست اختیار کی. آپ نے اپنے ان لوگوں کو بہت تیزی سے اپنے سے دور کیا جو تحریک انصاف کے بنانے والے تھے. حامد خان اگر آج آپ کے ساتھ ہوتے، فوزیہ قصوری آپ کے ساتھ ہوتی، جسٹس وجی الدین آپ کے ساتھ ہوتے، تو کیا آج آپ یہ حالات دیکھتے؟ آپ کا لا منسٹر آپ کو چھوڑنے میں اس نے 10 منٹ نہیں سوچا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حامد خان اگر اس کی جگہ لا منسٹر ہوتے تو وہ ایسا کرتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اقدامات آپ نے اٹھائے، پیکا کا قانون ہو، لوگوں کو ملائن کرنا ہو، آزادی رائے کا گلا دبانا ہو، خود سری، تہمت، جگت بازی، اس کی سیاست، لوگوں کے نام بگاڑنے، لوگوں پہ الزام لگانے، بہتان تراشنے، اور یہی آپ نے اپنی فالوئنگ کو سکھایا. وہ یہی کرتے پھر رہے ہیں، ابھی بھی وہ یہ کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی شاید وہ یہ کریں. اور پھر جب وہ اس کے ایکچوئل کانسیکوینسز کو بھگتیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ان کی پولیٹیکل ٹریننگ ٹھیک نہیں ہوئی تھی. خان صاحب، اب بھی وقت ہے. یہ جن 4 6 8 بد مزاج، بدتمیز، بد تہذیب لوگوں کے گھیرے میں آپ ہیں، جنہوں نے آپ کو نرگسیت کا شکار کیا ہوا ہے، اور نرگسیت جسے آپ نے اپنے آپ پہ لاد دیا ہے، جہاں آپ اس گمان میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب سے بہتر ہیں. اس گمان سے نکلیں، اس حلقے سے نکلیں، اپنی پولیٹیکل الائنمنٹ ٹھیک کریں. آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے خان صاحب. یہ وہ مینڈیٹ نہیں ہے جسے آپ انجوائے کر رہے تھے. یہ مینڈیٹ ہوا کے گھوڑے پہ تھا، اور وہ گھوڑا جب اس مینڈیٹ کے نیچے سے نکلا تو یہ مینڈیٹ دھڑم سے آ کے گر پڑا. آپ کل اینٹی امریکنزم، اسلام کے نام پہ، غداری اور حب الوطنی کے نام پہ ایک نئی کمپین شروع کرنے والے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا ماریں گے. اس لیے نہیں کہ امریکہ کو آپ سے کوئی تکلیف پہنچے گی. آپ کسی طور پہ کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، حتیٰ کہ آج آپ ریاست پاکستان کے لیے ایک لائبلٹی بن چکے ہیں. خان صاحب، جو آپ کے فالورز ہیں، اگر آپ انہیں اس ٹریک پہ ڈال رہے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ ان کی تربیت میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر رہے. یہ وہ پولیٹیکل کلاس نہیں بن پائیں گے جو کل ہمارا فیوچر سنبھال سکیں. ہم نے آپ پہ اعتماد کیا تھا خان صاحب، اس قوم نے آپ پہ اعتماد کیا تھا. آپ کی باتوں کو ہم نے بائے کیا تھا. آپ نے جھوٹ بولا، ہم نے سچ سمجھا. آپ نے سبز باغ دکھائے، ہم نے انہیں جنت سمجھا. آپ نے وعدے کیے، ہم نے یقین کیا. آپ نے ارادے سنائے، ہم نے مان لیا. لیکن خان صاحب، آپ بری طرح سے ناکام ہوئے. آپ گورننس میں ناکام ہوئے. آپ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوئے. آپ ہر وہ الزام جو آپ نے بار بار دہرایا اسے ثابت کرنے میں ناکام ہوئے. حتیٰ کہ آپ اپنے قریبی دوستوں کو، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اس جماعت کی بنیاد رکھی، انہیں سنبھالنے میں ناکام ہوئے. آپ ان کا ٹرسٹ اپنے آپ پہ قائم نہیں رکھ پائے. آپ ہر صورت اس ادھار کے مینڈیٹ کو اپنا استحقاق سمجھتے ہوئے پرائم منسٹرشپ سے چپکے رہنے کی آخری کوشش تک کرتے رہے. لیکن آج آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں. آج آپ کے ساتھ وہ فائنینسرز بھی نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. خان صاحب، اب نکلیے گلیوں میں، اب ملین لوگوں کو اکٹھا کر کے دکھائیں، اب ڈی جے بٹ کے شو کروائیں. اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کی اسٹریٹ پاور ہے کیا. اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کا پولیٹیکل بیانیہ کتنا بکتا. یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے ساتھ حال کرتے پھر رہے ہیں خان صاحب، اب یہ پتھر آپ کی جانب پلٹیں گے. ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہوگا. آپ کمیٹی ڈال چکے ہیں خان صاحب، اب وہ کمیٹی نکلنے والی ہے. 3.5 سال ہم جیسے کئی لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگا دیے گئے. ہم دامن بچاتے تھے،
اس کیچڑ سے جو آپ کے فالوورز اچھالتے تھے. یہ دور سوشل میڈیا کا ضرور ہے خان صاحب, لیکن سوشل میڈیا اس دور کو لیڈ نہیں کر رہا. پرسیپشن مینجمنٹ میں کچھ رول ضرور پلے کر سکتا ہے, لیکن جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش نہیں کر سکتا. خان صاحب, اس خط میں سے کچھ نہیں نکلے گا. حکومت بدل گئی ہے, تحقیقات ہو جائے گی. خان صاحب, اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں, کتنے ہاسپٹلز بنائے آپ نے گورنمنٹ سیکٹر میں؟ جو موجودہ ہاسپٹلز کا انفراسٹرکچر تھا, آپ نے اسے کتنا بہتر کیا؟ کتنے تعلیمی ادارے بنے خان صاحب؟ نمل کالج کی بات نہیں کی جا رہی. وہ یونیورسٹیاں بن گئیں جن کے آپ ہمیں خواب دکھایا کرتے تھے. وہ جہلم میں ایک عبد القادر صوفی یونیورسٹی کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی نا خان صاحب, تکمیل ہو گئی اس کی. وہ گھر کہاں گئے خان صاحب؟ وہ نوکریاں کہاں گئیں؟ معاشی بدحالی میں ملک کو چھوڑ کے آپ گئے ہیں. بے روزگاری پھیل رہی ہے, مہنگائی کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا ہے, اور آپ آج بھی ریاست کے مفاد چھوڑے ریاست کے وجود کے ساتھ کھیل رہے ہیں, صرف اور صرف اپنے اقتدار کو کنفرم کرنے کے لیے. یہ کوئی مناسب رویہ نہیں خان صاحب. آپ فیشسٹ ہو گئے تھے, آپ فیشسٹ ہیں, اور پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے طور پہ میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ فیشسٹ نہ رہیں. اسی طرح ہم نے جو پچھلے دنوں دیکھا وہ فیشزم تھا. میری یہ خواہش ہے کہ اب ہم فیشزم نہ دیکھیں. مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جے یو آئی, پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں فیشسٹ نہ ہو جائیں. اب ہمارا یہ کنسرن ہے. ہم مزید فیشزم کو برداشت نہیں کر پائیں گے. ایک پولیٹیکل پروسیس چلنا چاہیے. آزادی رائے, انسانی حقوق, ان کی پاسداری ہو, سیکیورٹی کو انشور کیا جائے, پولیٹیکل اکانومی, پولیٹیکل سیکیورٹی کو انشور کیا جائے, لوگوں کے ڈے ٹو ڈے مسائل کو ایڈریس کیا جائے, مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کی کوشش کی جائے. گورننس جو پچھلے 3.5 سال میں تباہ ہو گئی, کہیں دکھائی نہیں دیتی, اس گورننس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ فیشسٹ نہ ہو جائے, کیونکہ اگر آپ فیشسٹ ہوں گے تو آپ کے خلاف بھی عوامی جذبات وہی ہوں گے جو پچھلے فیشسٹ کے خلاف تھے.